بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر، جن کا یہاں پر بہشت دروازہ بھی موجود ہے۔ حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ویژن بھی کلیئر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ۔ تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ ریکارڈ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ان کی کتاب ہے ہشت بہشت، جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے، صفحہ 19، اور شبیر برادرز لاہور کی شائع شدہ ہے۔ شبیر برادرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ضیاء القرآن ہے، تیسرے پہ فرید بک سٹال ہے۔ یہ وہ شائع کرتے ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنج شکر صاحب کی طرف منسوب، مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے، صحیح لکھی ہے۔ اب آگئی ہے وہ کرٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکچر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں، تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا، یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر صاحب کے، کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا، کیونکہ فرید الدین گنج شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا۔ اس نے فوراً پڑھ دیا، خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا۔ یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا، یہ اٹھو مت بیٹھو۔ اچھا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں۔ بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا، لہذا وہ کفر میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں۔ یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا، ایمان سے بھی جاتا رہا۔ اب ذرا سن لیجئے وحی کا فیصلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنیاد ہی الادی ہے، اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل والی۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج، اور 5واں رمضان کے روزے۔ یہ ہے وحی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے، اس کو جو ہلائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھے ہوئے یوٹیوب پہ۔ جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ، وہ آ رہا ہے اب، تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کینسل ہو گیا، دو برابر ہو گئے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا اسکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا، تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تو میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ بھائی دونوں غلط ہیں، اور یہ مناظرے کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستاخی آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتویٰ لگانا ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتویٰ لگائیں گے نہ اپنے پر۔ اور پھر وہ اینڈ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ
ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پر موت دے دے، اور کسی کو موت نہیں آتی، یعنی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر دونوں جھوٹے ہوئے نا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو وہ آگے جناب علماء کا نظریہ 14. یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا 8واں رسالہ ماہ سفر 1336 ہجری. 1336 ہجری آپ سمجھ لیں 1917 کی بات ہے، 1917 1917. جلد 3 صفحہ 35 پر. اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ. جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا، مختلف مکاتب فکر کے ماہانہ نکلتے ہیں، بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے، اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے، اس طریقے سے دیوبند کا، شیعہ کا نکلتا ہے، مختلف. تو اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا. اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا. استغفر اللہ. پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے. یہی ہونا چاہیے نا. ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے. اچھا، اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس میں مناظرے کرتے ہیں پورے پورے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. یہ درود شریف اس نے پڑھا، کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے، بخاری اور مسلم کی بنیاد ہے. یہاں پھر میں نے درود شریف لگایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا. لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا، ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے، اس کے ضمن میں کیا بات سکھانی ہے. الحمدللہ.